السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے سورہ نازعات کے دوسرے رکوع کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں گی۔ سورہ نازعات جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع تھے۔ اس کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نازعات ان کو فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روح نکالتے ہیں، یا صرف انسانوں کی نہیں، یا مطلب ہر چیز کی، کہ وہ فرشتے جو ہر چیز کی روح کو قبض کرتے ہیں ان کو نازعات کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس سورت کے شروع میں بھی والنازعات غرقا کا لفظ لا کر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ اس میں توحید اور پھر نبوت کا اقرار اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر کیا گیا، اور اس میں مندرجہ ذیل مضمون وارد ہوئے تھے۔ فرشتوں کی قسم کھا کر اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ تم لوگ کہ ہیں دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے، اور دوسرے نمبر پر یہ تھا، دوسرا مضمون اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مرنے کے بعد تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے، اور اس وقت وہ کہیں اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے۔ اور تیسرا مضمون یہ ہے کہ مرنے کے بارے میں جو کفار کے اقوال بیان کیے گئے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ ہم لوگ دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، ان کے رد کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ فرعون کے پاس گئے تھے اور فرعون نے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو اس کے ساتھ ہی دریا میں غرق کر دیا تھا۔ پھر اس میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اور ان سے خطاب کر کے بعض دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ آخرت میں انسان کو اپنے اعمال نامے دیکھ کر سب کو دنیا میں کیے ہوئے اپنے اعمال نامے یاد آ جائیں گے۔ جو کافر قیامت کا وقت پوچھ رہے ہیں، وقت بتلانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ کفار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آخرت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا گیا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ٹھیک ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ وہ سوال کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی، تو قیامت کا وقت کا بتلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو آخرت کے جزا و سزا کو بیان کرنا ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کسی کو نہیں دیا، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس صورت کی مناسبت سورہ نبأ کے ساتھ یہ تھی کہ سورہ نبأ میں بھی کفار کے اعتراضات کو دور کیا گیا تھا، توحید کو بیان اور آخرت کا اقرار کیا گیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی توحید کا اور کفار کے رد کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنے سلسلے کو۔ انا بے شک فی میں ذالک اس میں لعبرتن عبرت ہے، لمن اس کے لیے یخشا جو ڈر جائے۔ انا فی ذالک لعبرتن لمن یخشا، بے شک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے۔ انتم کیا تم اشد تمہارا بنانا، اشد مشکل ہے، خلقاً بنانا، انتم کیا تمہارا اشد مشکل ہے، خلقاً بنانا، امس یا السماء آسمانوں کو، امس السماء یا آسمانوں کو بناہا جو ہم نے بنا لیا۔ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمانوں کو بنانا مشکل ہے؟ ظاہر ہے جو آسمان بغیر ستونہ کے کھڑے ہیں، تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہوگا۔ رفع جس نے بلند کیا، سمکہا اس کا ابھارنا، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا، وأغطش اور لے کر آیا ڈھانپ دیا، لیلہا رات کو اور اس میں سے رات کو نکالا، وأخرج اور نکال دیا، ضحاہا دھوپ، وأخرج ضحاہا اور اس میں سے دھوپ نکال دی، والأرض بعد اور اس کے بعد زمین کو، ذالک اس کے بعد، دحاہا صاف بچھا دیا، پھر اس کے بعد زمین کو صاف بچھا دیا، اخرج نکالا منہا اس میں سے ماءہا
اس کا پانی، اخرجا نکالا اس میں سے، منہا اس میں سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، اس میں سے نکالا کیا ہے پانی اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، اور ساہا قائم کر دیا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا، متاعا لکم فائدہ ہے اس میں تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، فَإِذَا پھر جب جاء آئے گی، الطامۃ بڑی، الطامۃ قیامت، ہنگامہ، کبریٰ بڑی، پھر جب وہ بڑی ہنگامی آئے گی مطلب قیامت، یوم جس دن یتذکر یاد کرے گا انسان ما سعی جو اس نے کمایا، وبرزت الجحیم اور نکال دی جائے گی دوزخ، لمن یری جو چاہے دیکھے۔ آئیں اب یہاں تک، فاما من طغی پس جو کوئی ڈرا سرکش ہوا، جس نے شرارت کی، وآثر الحیات دنیا اور اچھا جانا حیات زندگی کو، دنیا کی، فإن الجحیم پس بے شک دوزخ، ہیا وہی مأوا اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک اس کی مختصر سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا تو اس نے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم اپنی قوم کو لے کر سمندر کے راستے سے پار ہو جاؤ۔ تو فرعون بھی اپنا لشکر ان کے پیچھے لے کر نکلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے سمندر پار کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ڈبو دیا تھا سمندر میں، فَأَخَذَهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ یعنی پھر پکڑا اس کو اللہ نے سزا میں آخرت کی اور دنیا کی، یعنی دنیا میں تو ڈبو کر مارا تھا، لیکن آخرت میں کیا ہے اس سے بھی ڈبل اسے سزا ملے گی، وہاں وہ کیا ہے آگ میں جلے گا۔ بے شک اس میں کیا ہے فرعون کے قصے میں کیا ہے ڈر ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت ہے، طاقت ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی اس قصے میں بہت سی باتیں سوچنے اور عبرت پکڑنے کی ہیں۔ آدمی اگر حضرت فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہی سمجھ کے اگر وہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو سرکشی کے راستے پر نہ لے کر جائے بلکہ سرکشی سے بچائے اپنے نفس کو، تو وہی اس کے لیے اصل کامیابی ہے، کیونکہ یہ دنیا تو کیا ہے دھوکے کا گھر ہے، اصل زندگی کیا ہے وہ اخروی زندگی ہے، کیونکہ ہر چیز نے کیا ہے فنا ہونا ہے۔ تو وہاں یہ ہماری دنیا میں کی ہوئی سرکشی کام نہیں آئے گی، بلکہ جو ہم نے اس دنیا میں اپنے نفس کو قابو میں رکھا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آنے دیا، شیطان کے بہکاوے سے بچ کر اپنے نفس کو کچل کر ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق زندگی گزار لی تو وہی ہماری اخروی کامیابی ہوگی۔ تو حضرت فرعون کے اس واقعے سے نصیحت کرنے والے نصیحت پکڑ بھی سکتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاتُ کفار یہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا پیدا کرنا اور وہ بھی ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں۔ جو آسمان ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا اس کو اگر ہم کھڑا کر سکتے ہیں تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق اس کو مانتے ہو، پھر اپنی دوبارہ پیدائش میں ہمیں کیوں نہیں یقین۔ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها یعنی آسمان کو خیال کرو کہ کس قدر اونچا، کتنا مضبوط، کیسا صاف، ہموار اور کس درجے مرتب و منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ اس کے سورج کی رفتار سے رات اور دن کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ رات کی اندھیری میں اس کا سامان کچھ ہے اور دن کے اجالے میں ایک دوسری اس کی شان نظر آتی ہے۔ اب رات کی تاریکی میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹمٹماتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اور جب ہم دن کو دیکھتے ہیں تو وہی کیا ہے رات کی صحیح جب سورج طلوع ہوتا ہے، اگر ہم صبح سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو ہمیں
بہت سہانا سا منظر دکھائی دیتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا، آسمان اور زمین میں پہلے کون پیدا کیا گیا؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ وہی کہ میں نے راغب نے کسی چیز کو اس کے مقرر کیے جانے یعنی جائے قرار سے ہٹا دینے کے لکھے ہیں۔ آگے ہے کہ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اللہ رب العزت نے پہلے زمین کو بنایا، زمین کو بنانے کے بعد کیا ہے آسمان کی طرف ارادہ کیا اور اس میں سے کیا نکالا؟ زمین کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ۔ ظاہر ہے جب زمین کو بنایا تو اب زمین سے فصلیں اگانے کے لیے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے نچلنے والی بدلیوں سے پانی کے ریلے بنا دیے، یعنی دریا اور چشمے جاری کیے، پھر پانی سے سبزہ پیدا کیا۔ اب دریا اور چشمے بھی کیا ہیں بارش کے پانی سے ہی بھرے جاتے ہیں، پھر اس پانی سے کیا ہے انسان اپنے استعمال کے لیے لے کر آتا ہے، پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سبزیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ والجبال اور ساہا جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کھاتے، اور زمین کو بھی اس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مطلب ان پہاڑوں کا یہ مقصد ہے، یہ پہاڑ ایک کیل کا سا کام کرتے ہیں۔ دیوار میں کوئی چیز لگانی ہے تو کیل ٹھونک دی جاتی ہے، وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ جتنی پختہ کیل ٹھونکیں گے تو اتنی چیز ہلنے سے محفوظ رہے گی۔ تو یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بے مقصد نہیں بنایا بلکہ یہ زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں۔ یہ ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یرا، یعنی یہ انتظام نہ ہو تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا کام کیسے چلے۔ یہ پچھلی آیت کا ہے کہ ان تمام اشیاء کا پیدا کرنا تمہاری حاجت روائی اور راحت اور راحت انسانی کے لیے ہے، چاہے تم اس میں منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرتے ہو یا سرکشی رہتے ہو، اور یہی سمجھو کہ جس قادر مطلق اور حکیم برحق نے ایسے زبردست انتظامات کیے ہیں کیا وہ تمہاری بوسیدہ ہڈیوں میں روح نہیں پھونک سکتا؟ لازم ہے کہ آدمی اس کی قدرت کا اقرار کرے، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں لگے، ورنہ جب وہ بڑا ہنگامہ قیامت کا آئے گا اور سب کیا کرایا سامنے ہوگا اس وقت سخت پچھتانا پڑے گا۔ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد ظاہراً تو انسان کے اندر اتنی سینس ہے کہ انسان اپنے ان ظاہراً اگر وہ سورج چاند ستارے اور زمین کی ان نعمتوں کو بھی دیکھے تو وہ اپنے نفس کو کچل کر حکم الہی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک اسی کو وحدہ لا شریک مانے، کیونکہ وہی ہے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جس دن دوزخ کو کیا ہے دیکھ لے گا، تو جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو دوزخ اسی کے لیے کیا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دوزخ کو اس طرح منظر عام پر لائیں گے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے گا، کوئی اور پہاڑ درمیان میں حائل نہ رہے گا، کوئی چیز درمیان میں نہیں رہے گی، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی۔ یعنی دنیا کو کیا ہے، جس انسان نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، مومن انسان دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، لیکن جو دنیا کے لہو و لعب میں پڑ جاتے ہیں وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اسے بہتر سمجھ کر کے ہے اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کیا ہے سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے جنت ہے، کیونکہ کفار کو سب کچھ یہاں ہی دے دیا گیا، کفار کو ان کی سرکشی کے بدلے آخرت میں کیا ہے دوزخ ہے، جبکہ مسلمان اگر یہاں مومن تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اپنے نفس کو کچلتے ہیں، ایک حد تک وہ اپنے نفس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو اس کے بدلے کیا ہے ان کے لیے ایک دائمی ابدی اور اخروی زندگی ہے جو کہ لا منتناہی ہے، جو کہ نہیں ختم ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ اور یہ تبھی ملے گا جب وہ دنیا میں کیا ہے ایک مسافر کی طرح رہے گا، کیونکہ کن فی الدنیا کہ تم رہو دنیا میں اس طرح جیسے ایک چلتا مسافر ہے۔ مسافر تو ایک جگہ بیٹھتا ہے، مستقل اس جگہ کو ٹھکانہ نہیں بنا لیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو یہی حال مومن کا ہونا چاہیے
وہ اس دنیا کو کہ اپنا اخروی ٹھکانہ نہ بنائے، بلکہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد، کیونکہ کوئی بھی چیز جس کا وجود ہے اس نے اپنی انتہا کو پہنچنا ہے، تو اخروی زندگی ہے تو رہو اس طرح جیسے مسافر. یعنی جو اس بات کا خیال کر کے ڈرا کہ مجھے ایک روز اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اسی ڈر سے اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلا بلکہ اس سے روک کر اپنے قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا، تو اس کا ٹھکانہ بہشت کے سوا کہیں نہیں. آگے ہے وَأَمَّا، اور جو کوئی خوف ڈرا مقامہ کھڑا ہونے سے ربی، اپنے رب کے، ونہا، اور روکا نفس، اپنے نفس کو، عن الہوا، خواہشات سے. وہی چیز آ گئی. اب آپ لوگ خود ظاہراً دیکھ لیں کہ قرآن کریم کیا ہمارے لیے راہ ہدایت اور نمونہ ہماری زندگی کے کیا ہے، مکمل ہماری زندگی کا پورا نچوڑ کے ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ہر چیز ہمیں قرآن کریم نے بتا دی. اب یہی دیکھ لو کہ دوزخ کا ذکر کر دیا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے کیا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے نہیں ڈرے، اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے دوزخ کو رکھا ہے. لیکن جو انسان دنیا میں کیا ہے اپنے نفس کو روک کے رکھے گا، اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، ہی الْمَأْوَىٰ، اسی کے لیے کیا ہے ٹھکانہ ہے. یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، عن کے بارے میں، الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان، کا مرساہا، وہ آئے گی. کیا ہے کہ پھر اب وہ کفار کے رد کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، فیما انت، تجھ کو کیا، من ذکرہا، اس کے ذکر سے تجھ کو کیا کام، الی ربک، اپنے رب کی طرف، منتہاہا، پہنچی ہوئی ہے، وہ تو اپنے رب کی طرف ہے اس کی پہنچ. انما، بے شک، انت، تو، منذر، ڈر سنانے کے واسطے ہے، من یخشاہا، اس کو جو ڈرتا ہے. انما، بے شک تو، انت ہے، منذر، ڈر سنانے کے لیے، من یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہے. کأنہم، گویا کہ وہ یوم، جس دن، یرونہا، اس کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا، نہیں ٹھہرے تھے، الا مگر، عشیۃً، ایک شام، اور ضحاہا، یا صبح اس کی. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور خدا کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، خواہشات نفس پر نہ چلا بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور احکام الہی کے تابع بنایا، تو اس کا ٹھکانہ بہشت کے سوا کہیں نہیں. یعنی آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب ہوگی، یعنی اس کا وقت ٹھیک متعین کر کے بتلانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام نہیں. تم کتنی سوال و جواب کرو، آخرکار اس کا علم خدا ہی پر ہے. حضرت شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر ہیں. پوچھتے پوچھتے اسی تک پہنچنا ہے، پیچھے سب بے خبر ہیں. یعنی آپ کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے. اب جس کے دل میں اپنے انجام کی طرف سے کچھ خوف ہوگا یا خوف آخرت کی استعداد ہوگی، وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا. گویا آپ کا ڈرانا نتیجہ کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہوا جو اس سے منتفع ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، ورنہ اہل لوگ تو انجام سے غافل ہو کر انہی فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن، کس سن آئے گی. پھر آگے فرما رہے ہیں، لاسٹ آیت ہے کہ اب تو شور مچا رہے ہیں کہ قیامت کے آنے میں دیر کیوں ہے، جلد کیوں نہیں آ جاتی، مگر اس وقت معلوم ہوگا کہ بہت جلدی آئی، بیچ میں کچھ دیر نہیں لگی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو ترجمہ اور یہ مختصر سی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہے تو پلیز میرے آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسے آگے دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس دھوکے کی زندگی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہر کوئی کیا ہے لو لعب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بس یہی کہتا ہے کہ کسی طرح میری ہر ضرورت پوری ہو جائے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنی ضرورتوں کو ایک مختصر وقفے کے لیے محدود کر لے.
تو یہی میری گزارش ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس سے آگے دوسروں تک شیئر کریں. کیا پتہ ہے کس کے دل میں، کس کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اس کے دل میں خوف آ جائے اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر جائے. تو اور میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. میرے چینل کے سبسکرپشن کا لنک آپ کو سبسکرپشن میں مل جائے گا. السلام علیکم.